اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج یوم پاکستان یعنی کہ 23 مارچ اور آج کا وہ دن جب پاکستان کی یعنی کہ قومی تاریخ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے دن یعنی کہ 1940 میں جب قرارداد لاہور پاکستان پیش کیا گیا تھا تو اس کے بعد قیام پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو برِ صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے ایک واضح ویژن کے ساتھ جو ہے اپنی ایک شناخت کے لیے جد و جہد کی، بے تحاشا بے درے قربانیاں دی، اور یہ صرف ایک قرارداد نہیں بلکہ ایک خواب کی تعبیر کا آغاز تھا، اور الحمدللہ آج ہم اسے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ آج کا یہ دن ہمیں یقیناً اتحاد، خود مختاری اور ترقی کی جو تمام مراحل ہیں ان کی طرف ایک بار پھر جو ہے توجہ مبذول بھی کراتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے ناظرین کہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ریاست بنانے میں اپنا کردار کتنا ادا کر چکے ہیں اور کتنا ادا کرنا چاہیے۔ اسی تناظر میں ہم نے اپنے شو کو مرتب کیا ہے اور پہلے سیگمنٹ پر اس پہ بات ہوگی۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں۔ منظر نقوی صاحب IR ایکسپرٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر چکی ہیں صحافی ہیں اور اپنا ویل نون پرسنالٹی بھی ہیں نورین شمس صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں آن کال بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب۔ تمام مہمانوں کو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں۔ اور نورین، چونکہ 23 مارچ کے حوالے سے ہم پہلا سیگمنٹ کر رہے ہیں اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک ریکال کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو قرارداد لاہور قیام پاکستان کی جد و جہد ہے، اس کو آپ اگر شارٹ اس میں سمر اپ کر سکیں اس کو، کہ یہ اس نے کیا کردار ادا کیا اور ہماری یہ جو جنریشن ہے اس کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ تھینک یو سو مچ شازیہ، آپ نے آج بڑے اہم دن میں مجھے انوائٹ کیا ہے، اور جیسے کہ آپ نے اس وقت مینشن بھی کیا کہ یہ یوتھ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سی وین وی ٹاک اباؤٹ 1940، سو وہ جو قرارداد تھی وہ ایک ویژن تھا، ایک ویژن جو کہ ایک نئے پاکستان کا، کہ ایک ملک ہوگا تو اس کی گورننس کیسے ہوگی، اس میں لوگوں کو چاہے وہ اقلیت ہو، چاہے فریڈم ہو ہر چیز کا، چاہے وہ ریلیجیس فریڈم ہو یا کسی بھی شخصی اقدار کی بات ہو۔ تو جو خواب یا جو ویژن ہمارے جو جتنے بھی فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے دیکھا تھا، تو اس خواب کو آج ہم ماشاءاللہ سے نہ صرف اس آزادی کے طور پہ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں بلکہ بہت اچھی کھلی فضا میں سانس بھی لے رہے ہیں۔ آج کا دن، آج جو ہم بہت ساری باتوں میں اپنے مسائل میں الجھنوں میں شکار رہتے ہیں، اور ہماری خاص طور پہ جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ اداس اور ڈس اپوائنٹ رہتی ہے، ان کو یہ جاننا اور بار بار یاد کرانا بھی ضروری ہے کہ جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں اس کو ہم اتنی آسانی سے صرف یہ سوچ لیں کہ بھئی یہاں کی گورننس اچھی نہیں ہے، یہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو آئی تھنک اس ویژن کو تھوڑا سا ہمیں خود بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داری صرف ایک محکمے یا ایک ادارے کی نہیں ہوتی، چوائسز پہ مبنی ہوتی، یعنی کہ ایک ویژن تھا جو کہ انہوں نے دیکھا، اب وہ چوائسز ہمیں بنانی ہے کہ ہم اس کی بلڈنگ کیسے کریں، ہم اس کے آنے والے وقت کو کیسے دیکھیں تاکہ ہم اس کے نہ صرف پریزنٹ صحیح کریں بلکہ اس کا فیوچر بھی اچھا کر سکیں۔ تو آئی تھنک یہ جو دن ہے یہ نہ صرف اسے یاد کرنے کا ہے بلکہ عہد بھی کرنے کا ہے، کیونکہ ہم جو ویژن ایک دیکھتے تھے کہ بھائی ہمیں آزادی کے ساتھ ساتھ اتحاد بھی رکھنا ہے، لیکن آج ہمیں بہت ہی زیادہ انفارچونیٹلی ایک ڈویژن نظر آتا ہے اس معاشرے میں۔ تو ناٹ اونلی دیٹ، اب وہ خواب جو تھا کہ صرف خواب ہی بن کے رہ جائے گا بلکہ اب نئے آنے والی نسل کو اس کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اور یہ جو اتنی معاشی تقسیم ہے یا جو سیاسی تقسیم ہے اس کو ختم کر کے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ ہم ہمیشہ کمپلین ہی کرتے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، منظر صاحب بہت اچھا نورین نے ڈسکرائب کیا ہے، اور یوتھ کی ایک طرح سے جو ہے ایک ترجمانی بھی کی ہے، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں جو اس وقت کنفیوژن ہے اس کو بھی انہوں نے کسی حد تک ایڈریس کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک طرف ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں قرارداد لاہور، یعنی کہ وہ خواب دیکھا گیا، وہ خواب تعبیر بھی ہو گیا، اب میرا خیال ہے 3 جنریشنز، چوتھی جنریشن اس وقت ہے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ قرارداد لاہور کے ویژن سے یہ والی جنریشن کتنی دور ہو چکی ہے، اور جو معاشی چیلنجز اور جو موجودہ جو صورتحال بن گئی ہے اس میں ان تمام چیزوں کو لے کے کس طرح آج کا نوجوان سوچ رہا ہے، اس میں کتنی نا امیدی ہے، کتنی مایوسی ہے، یا کتنی امید ہے اس وقت اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو، آپ سب دوستوں کو بہت بہت یوم پاکستان مبارک۔ یہ 86واں یوم پاکستان ہے، قرارداد پاکستان جیسے کہ آپ نے بتایا منٹو پارک لاہور میں پاس کی گئی۔ اس وقت بھی اس کی جو تھیم تھی
جیسے کہ ابھی نورین نے کافی اچھا اس کو بتایا اور میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہماری تمام جو لیڈرشپ تھی ان کی قربانیاں تھیں, ان کا ویژن تھا, اور وہ ایک دن 23 مارچ 1940 کو اس کو مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک ویژن تھا, پھر قائد اعظم کا ویژن تھا, لیاقت علی خان تھے, ہماری جتنی بھی لیڈرشپ تھی ان کو ایڈمائر کرنے کا دن تھا. تو پیغام یہی تھا, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اور یہی قائد اعظم کا آئین رہا, یہی قرارداد پاکستان کی روح تھی. یہی آگے ہماری نوجوان نسل کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہی پاکستان کا آئین ہے جو قائد اعظم نے دیا, اور یہی سب سے بنیاد ہے جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور اپنے قائد کا خواب جو ایک آزاد مملکت, مضبوط مملکت, مستحکم مملکت, معیشت میں مضبوط, دفاع میں مضبوط, اور وہ سب کچھ ماشاءاللہ دفاع میں تو پاکستان اس وقت جہاں کھڑا ہوا ہے پوری دنیا اس کی معترف ہو چکی ہے. تو ان کا ایک ہی پیغام تھا ڈاکٹر علامہ اقبال کا, جسے کہ بلکہ ڈاکٹر بڑی ویژن تھا ان کا, بڑا دور تک دیکھتے تھے. تو انہوں نے اسی وقت کہا تھا, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کی کاشغر. اور وہ آج کے دور میں بالکل فٹ آ رہا ہے جس طرح سے ہمارے خطے کے حالات ہو رہے ہیں. اور اس وقت مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے, ہماری نوجوان قیادت کو ایک ہونا چاہیے, نوجوانوں کو ہونا چاہیے, اور قائد کے فلسفے پہ, قائد کے ویژن پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے. ہم پاکستان اس وقت ترقی کی بلندیوں پر ہے, جو اس وقت مومنٹم پکڑا ہوا ہے, اس وقت صرف نوجوان قیادت کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ اس کو مزید بوسٹ کریں اور مزید دنیا میں نام پیدا کریں اور اپنے قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں. ٹھیک ہے. نادر میر صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں. یقیناً آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, اور جو ہماری عسکری قیادت ہے, انہوں نے پوری قوم کو جو ہے یہ آج یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کی, اور وطن کے محافظوں کو خراج یوم پاکستان کی عقیدت ایک الگ ہی معنی رہتی ہے. جتنا ہمارے افواج پاکستان, ہمارے جوانوں نے شہادتیں دیں, ہمارے سویلینز نے شہادتیں دیں. ایک وہ وقت تھا جب ہمارے بزرگوں نے بے دریغ اور ایسی لازوال قربانیاں دی تھی جس کو اگر ہم آج یاد کریں تو ہمیں ایک انسپریشن بھی ملتا ہے, اور ہم جو ہے ایک موٹیویشنل جو جسے کہیں کہ ہمارے لیے وہ رہ کر کے گئے ہیں تو وہ غلط نہ ہوگا. ہم نے بہت جنگیں دیکھی سر, قیام پاکستان کے بعد سے 1965 کی, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ 1971 میں جو جنگ ہوئی, اس کے بعد بھارت کے ساتھ بھی بہت چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں. لیکن یہ جو فیتھ, یونٹی اور ڈسپلن والا جو ایک ہمیں ایک قول ہمارے پاس ہے, تاریخی قول, وہ ہمیں پچھلے سال مئی میں بھارت کو بدترین شکست دیتے ہوئے نظر آیا. آپ اس کو, اور آج ہم جو سیلیبریشن کر رہے ہیں یوم پاکستان کی, اس کو کس طرح آپ ایلیبریٹ کریں گے؟ سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کے لیے 23 مارچ مبارک ہو. اٹس اے ڈے آف ریجوائسنگ فار آل پاکستانیز, سینئرز اینڈ جونیئرز. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی ریزولوشن 23 مارچ 1940 واز ناٹ سمپلی اے ریزولوشن کہ ایک ملک بنا دو. آپ یہ سوچیں کہ اس طرح کے دنیا میں کتنی ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں جس سے ایکچوئل ملک بن گئے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ اس طرح کے تو بہت کم موقع ہیں کہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی, ملک بن گیا, اور خالی ملک نہیں بنا. ٹوڈے اللہ کی برکت سے, جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں آنے والا ہوں 1 منٹ کے بعد, اللہ کی برکت سے پاکستان از اے رائزنگ جیو پولیٹیکل پاور. اگرچہ 1947 سے, مطلب پیدائش سے 14 اگست سے لے کے جب پاکستان شروع ہوا, وی ہیو فیسڈ پیرلز, ہر قسم کا خطرہ, دشمن, مشکل آپ کے سامنے ہے. تاریخ میں پوری تو نہیں بھی دہرا سکتا شارٹ ٹائم میں, بٹ وی نو, ایوری بڈی نوز. تو اس کے باوجود پاکستان ہیز فیسڈ آل آرڈیلز, آل چیلنجز, and has come out and will come out with flying colors, and inshallah is going to rise further and further. اور اس میں جبکہ پاکستان کے اندر معاشی, تعلیمی, ثقافتی یا سوشل ایشوز ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, دنیا کے ہر کونے میں ہوتے ہیں, آپ دیکھیں. لیکن اس کے ساتھ پاکستان کی جو یونیک پرابلم تھی اور ہے, وہ تھی پاکستان کی قومی سلامتی, نیشنل سیکیورٹی. انڈیا نے تو ایکسپٹ ہی نہیں کیا تھا پاکستان کو, نہ آپ کو کشمیر دیا, اور حیدرآباد پہ بھی قبضہ کر لیا جو پاکستان کا حصہ, جوناگڑھ بننا چاہتے تھے. اس کے علاوہ پاکستان کے دریاؤں پہ, پانی کے اوپر, آپ کو پتہ ہے انڈس بیسن کے واٹر ٹریٹی اسی لیے ہوئی تھی کہ انڈیا سے پانی کشمیر سے آتا تھا, کشمیر انڈیا نے قبضہ کیا تھا زبردستی.
तो अगरचे पाकिस्तान तो अमन चाहता था. सो कटिंग इट शॉर्ट, ये सारी शॉर्ट इसको कंडेंस करके मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एक उस मुल्क में, आपको पता है जब पाकिस्तान पैदा हुआ या स्टार्ट हुआ तो लोग दफ्तर जो थे हुकूमत के उनमें स्टेशनरी नहीं थी, कागज पेंसिल नहीं थे, ये हालत थी. और पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज आए थे, तो ये सिचुएशन थी. और बाकी भी आपको सब पता है. और उधर से लेके पाकिस्तान वाज इनसिक्योर. आपको पता है कितना जुल्म हुआ मुसलमानों के साथ जो मुख्तलिफ हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट के हिस्से से पाकिस्तान पहुंचे, उनके साथ किस तरह हाउ फैमिलीज वर डिवाइडेड एंड बुचर्ड एंड मैसेक्रेड एंड सब पता है आपको. तो मैं ये कह रहा हूँ, आज आप देखें आज दुनिया में क्या हो रहा है. पाकिस्तानी रियासत, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डिटरमिन्ड, जिस तरह अभी आपने बात की कि हर पाकिस्तानी सिटीजन को दफा किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा, चाहे खतरा मशरिक से हो, चाहे मगरिब से हो, चाहे शुमाल जनूब जिधर से भी हो. और कमिंग टू लास्ट ईयर जो आपने बात की पिछले साल की, इंडिया अपने जो इंडिया की है ऑब्सेशन फॉर अखंड भारत एंड ग्रेटर इंडिया एंड ग्लोबल इंडिया, वो सारी बातें आपको पता है. उस नशे में आपके ऊपर उसने इस गलत फहमी में दिस प्लान ऑफ एग्रेंडाइजमेंट, यानी इंडिया को बहुत बड़ी ताकत बनाना, ग्रेट पावर बनाना, बड़ी ताकत बनाने के चक्कर में उसने की. और 1 घंटे में पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके साथ किया, वो आज तक आपके सामने एक मिसाल बन गई है. आप देखें, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई इंडिया को. करेगा इंडिया, दुश्मन है, उसने जरूर फिर कर रहे हैं मौका निकाल के, लेकिन उसके बाद उसने इस साल अफगानिस्तान का फ्रंट एक्टिवेट किया दहशतगर्दों का और काबुल रजीम का, बट उसने अभी तक खुद नहीं किया, अगरचे तैयारी कर रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं इसमें हमारी प्रोफेशनलिज्म भी, हमारी फोर्सेस की और हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, हमारे सिपाहियों की, हमारे हर रैंक की, और नॉट ओनली मिलिट्री. देखिए ये जंग जो होती है ना, ये सिक्योरिटी, ये खाली फौज की नहीं होती. फौज तो टिप ऑफ द स्पीयर है ना, यानी सबसे आगे है पाकिस्तान की फौज, बहादुर और कुर्बानी देने वाली, लेकिन पूरी कौम साथ है, मीडिया अलर्ट है, यूथ हमारा हर वक्त रेडी है, हमारी ख्वातीन एंड सो ऑन, हमारे म्यूजिशियंस एंड यू नो. तो ये बिल्डिंग नेशनल फर्वर कौम को जोश दिलाने के लिए, तो ये पूरा पैकेज है, जिस होल नेशनल सिस्टम, जिसके अंदर अगर आज आप देखें तो खित्ते में क्या, पूरी दुनिया में आप देखें क्या हालत हो रही है. और इसके अंदर अल्लाह की बरकत से और इंशाल्लाह पाकिस्तान इज गोइंग टू राइज एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू वेदर द स्टॉर्म्स. ये जो आपके सामने हो रहे हैं, आपको पता है, मैं वो टॉपिक अलग है, बाद में बात करेंगे. जंगें हो रही हैं, इनसिक्योरिटी है खित रीजन में, अक्रॉस सारी दुनिया में, इसको पता है आपको. तो उसमें पाकिस्तान का जो शिप है उसको एक सेफ तरीके से ले जाना, उसको उसके जो लोग हैं यानी पाकिस्तानी सिटीजन्स, उनको सेफ रखना, उनकी इकोनॉमी, उनकी जो जरूरियात को पूरी करनी, इस सारे जो मुश्किलात के बावजूद किया जा रहा है और इंशाल्लाह किया जाएगा. और इसमें पाकिस्तानियों का क्या काम है, यूथ का क्या काम है, ख्वातीन का क्या काम है, मीडिया का काम है, यूनाइट पाकिस्तान, एक पाकिस्तान, एक झंडा, पाकिस्तान का झंडा, अंडर वन फ्लैग. जी अच्छा नौरीन, मजबूत, खुद मुख्तार और खुशहाल पाकिस्तान के लिए एक कलेक्टिव स्ट्रगल की ज़रूरत है इस वक्त. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, एक नैरेटिव जो है वो, बल्कि प्रोपेगेंडा आप देखें, जिस तरह मिसालें दी भारत की, जिस तरह अफ़गानिस्तान की, क्योंकि ये अस्करी तो तौर पे तो हमसे जितनी बुरी शिकस्त खा चुके हैं वो सबके सामने. अब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेके एक नैरेटिव बनाना, नेगेटिव शुरू कर दिया. अब हमारे लिए कौमी बयानिया जो है वो उसको दोबारा से इन्हांस करना इस वक्त कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये जंगें तो अब नैरेटिव की ज़्यादा लड़ी जा रही है. एब्सोल्युटली शाज़िया, आई मीन जब से साल शुरू हुआ है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम देखते हैं, डिजिटल मीडिया जिसे आज के दौर में हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं. अब जो जंगें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हथियार उस तरीके से नहीं लड़ी जाती कि आपके पास टैंक हो. हाँ ठीक है, वॉरफेयर में भी आपने देखा होगा अभी जो जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें भी जितना हाईटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है, साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि हर मुल्क में हर कम्युनिकेशन, हर चैनल आप लगा के देखें तो उनको लगता है कि जंग जो है वो जीत रहे हैं. जैसे अगर इंडियन मीडिया की बात करें, प्रोपेगेंडा हुआ, उन्होंने क्या क्या मतलब जितनी फेक न्यूज़ और जितनी झूठी खबरें फैलानी थी उन्होंने फैलाई, और उसे पूरी दुनिया ने कंडेम किया कि इतना गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और मीडिया किस तरीके से कर सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन होती है या पब्लिक ओपिनियन का जो परसेप्शन होता है वो उसी पे यकीन करता है. और जब झूठ इतना फैल जाता है कि लोग उसे सच मानने लग जाएं, तो लोगों की सोच को और उनकी जो ओपिनियन है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो
इसी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। और इट इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान और इंडिया, बल्कि 2016 में जो पहले इलेक्शन हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए थे, तो वो मीम्स और ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कहते हैं कि जो फेक अकाउंट्स होते हैं या फेक न्यूज़ होती हैं, उसकी वजह से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ था, जिस पे उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि ये रशिया की कोई लॉबी है या किस तरीके से हुआ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों ने पहले से रियलाइज़ कर ली हैं। हम एज अ सहाफ़ी, हम एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सिर्फ इस बात पर जोर दे सकते हैं कि जो मैसेजेस या जो पैगामात आपको इंटरनेशनली या सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, कोई भी टिकटॉक प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, तो आप उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करें और ये मत देखें कि जो ओपिनियन मुझसे, यानी कि हर कोई जो मुझसे सहमत करता है या मेरे ही उसूलों पे या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को उसको मानता है, मैं सिर्फ उसको देखूंगा। हमेशा थोड़ा सा इख्तलाफ राय को भी देखना ज़रूरी है कि जो इख्तलाफ राय रखते हैं वो दूसरा, जो कहते हैं ना कि दूसरा कॉइन जो साइड है वो क्या है, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। और फिर मीडिया जैसे हम लोग हैं, हम लोग पे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने देखा है झूठी वीडियोस बन के आ रही हैं, कहीं दिखाया जा रहा है कि दुबई के फला जगह पे ये भी आग लग गई, वहाँ पे भी ड्रोन गिर गया, तो अभी भी इस वक्त इतना फेक न्यूज़ है कि लोग उस दहशत में, उस खौफ में बहुत सारी चीज़ों को सच समझ बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा काम इस वक्त और 2 बाय टाइम्स आना चाहिए कि हम ना सिर्फ खबर लेकर आएँ, बल्कि जो खबरें आ रही हैं उस खबर को भी चेक करके, क्रॉस चेक करके, वेरीफाई करके लोगों तक पहुंचाएं कि जो आप देख रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। सो आई थिंक दैट्स अ वॉरफेयर, फिफ्थ वॉर। और हमें ना सिर्फ इस पे देखना चाहिए कि हमारे पास जो भी कंज्यूम कंटेंट आ रहा है हम कंज्यूम ही करते रहें, बल्कि उसको चेक करें और जब तक चेक ना कर लें उसे आगे शेयर भी ना करें। ठीक है। अच्छा मंजर साहब, अब अगर हम पाकिस्तान के कुछ कोई 5-6 सालों का अगर जायज़ा लें, तो पहले तो एक सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, पाकिस्तान आइसोलेशन में रहा, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गया था पाकिस्तान, और सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में हुआ। फिर गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ ने पहले भी जो पीडीएम की हुकूमत थी, बड़े एफर्ट उन्होंने किए, जितना टेन्योर उनको मिला कोशिश की। पाकिस्तान उस वक्त जो है आपको सब जानते हैं कि बैंक करप्ट होने के दहाने पर था, उस फेज से निकाला, हमारी अस्करी और सिविल क़यादत एक पेज पर आई, सारा कुछ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान ने एक तो भारत को शिकस्त देने के बाद, दूसरा इस वक्त पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी है, पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। ख़ास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल की जितनी एक अस्करी एक उनका था का ज़िम्मेदारी जो उन्होंने बेहतर तरीके से निभाई। दूसरा इस वक्त वो शहबाज शरीफ के शाना बशाना पाकिस्तान को जो है वो हर लम्हा बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बहुत कंफ्यूज सिचुएशन है। मेरा मतलब कहने का ये कि मिडल ईस्ट में जिस तरह एक वॉर छिड़ी हुई है और पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी की हुई है, तमाम हमसाय ममालिक, अफगानिस्तान और भारत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दीगर हमसाय ममालिक के साथ हो गया, ईरान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती, सऊदी अरब के साथ हमारे बरादराना ताल्लुक़ है, चीन के साथ अलग है, तुर्किया के साथ अलग है। ट्रंप साहब जो है वो उनके पसंदीदा शख्सियत हैं इस वक्त फील्ड मार्शल साहब। पाकिस्तान को हर तरफ देख कर जो है इस मौजूदा सूरत हाल के साथ पॉलिसी बनानी है, कोई फ़र्क पड़ेगा आपको लग रहा है तमाम सूरत हाल में? मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो गया है। जी, लेकिन बड़े आपने इन डेप्थ इसको सारा क्लियर किया और यही आपने दुखती रग पे हाथ रखा है। हाँ। और जो 4 साल हम पे बीते हैं और जिस तरह हमारे कर्जे 80% बढ़ गए, जो हमारे पिछले 70 सालों के थे और वो अगले 4 सालों में उसका 80%, और जिस तरह इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, जितने कर्जे रिकॉर्ड लिए गए, मुल्क की मईशत तबाही के दाने तक पहुंची, हम डिफ़ॉल्ट के किनारे पर आ गए। और फिर जब उनको वहाँ से निकाला गया तो फिर वो फ़ौज भी बुरी हो गई, लोग भी बुरे हो गए, और फिर उस इंतशारी जमात ने ये जो इसका सारा उसकी जो थी स्ट्रेंथ वो यही थी डिजिटल मीडिया, और उसका नेगेटिव इस्तेमाल हुआ। अब आप देख लें इंडिया, इज़राइल, तालिबान और ये इंतशारी जमात ये एक पेज पे मिलेंगे। इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, ये उसको प्रमोट करेंगे। हम 6 जहाज़ गिरे, कहते कोई जहाज़ ही नहीं गिरा, इस तरह की बातें। आप उनके कोई भी ऐसी पाकिस्तान के की नेगेटिव चीज़ आ रही हो उसको ये फ़ौरन नेगेटिव में चेंज करेंगे। शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक बुरी हुकूमत ली, उसके बाद दोबारा आए, अब वो और फील्ड मार्शल जिस तरह से हमारी खारजा पॉलिसी चल रही है, बल्कि हमारी खारजा पॉलिसी तो अगर एक शेर में कहें कि हर गली कूचा हो पीरो जवान तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है,
جہاں تک پہنچے. تو ہمارا پیغام محبت ہے, ہم ہر جگہ پہنچا رہے ہیں. امریکہ سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں, سعودیہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں. ابھی کا ہے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے تعلقات برے کس سے ہیں سوائے انڈیا کے؟ انڈیا سے تو ہم نے کوئی تعلقات رکھنے ہی نہیں ہے نا. تو انڈیا اور وہ انتشاری جماعت تو ویسے ہی ایک پیج پہ ہیں. یا افغانستان نے ہمارے ساتھ کیا, تو آج تک کبھی افغانستان کو سبق نہیں سکھایا گیا. جو کچھ ہمارے ملک میں اتنے عرصے سے ہو رہا تھا, 80,000 میں شہادتیں دیں پچھلے 40 سالوں سے, ہم نے ان کو کس طرح پالا پوسا, جوان کیا, پڑھایا لکھایا, اور انہوں نے پھر ہمارے ساتھ کیا. ہمارے پورے ملک میں انہوں نے انتشار پیدا کیا. اب جب حد ہو گئی اور ہم نے ان سے بدلہ لینا شروع کیا, اب اس انتشاری جماعت کو پھر دیکھ لیں, ان کے حمایت میں کیسے کیسے وہ ٹویٹیں ہیں اور اس کے ڈیجیٹل میڈیا اور وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف. تو جہاں ہمیں ضرورت ہے لڑنے کی ہم لڑ رہے ہیں. ہم نے انڈیا سے بھی جنگ جیتی ہے, اور جب ایران نے ہم پہ حملہ کیا تھا تو ہم نے اس وقت بھی ریٹیلیٹ کیا تھا. اس کے بعد ایک غلط فہمی دور ہوئی اور اس کے بعد پھر ہمارے کس طرح سے تعلقات ہوئے. ایران ہماری پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتا ہے. ایران کے مرحوم خامنائی پاکستان کی تعریف کرتے رہے. اب مشتبہ خامنائی نے پاکستان کی تعریف کی, ان کے صدر نے ان کی ہمارے ان کے وزیر خارجہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. تو ہم جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں سب کو, اور اس وقت سب کی نظریں پاکستان پر ہیں. ہمارا تو پیغام امن کی طرف ہے نا, جیسے ہم نے کہا, ہم تو ایک امن کو عام لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح بس بات یہ آ گئی ہے کہ یہ جو ملک کے اندر دشمن بیٹھے ہیں, ابھی آپ دیکھیں نا, وہ علماء کرام سے ملے, اس میں کچھ جوہلا بھی تھے. ان جوہلا نے کیا پروپیگنڈا کیا ہے, کس میسج کو کتنا اس کو نیگیٹو کر دیا. تو ایسے لیکن وہ صرف ایک انتشاری جماعت کے چند لوگ ہیں, اور وہ اوورآل اس کا کچھ بھی نہیں ایسا ہے. مگر سوشل میڈیا پہ لگے ہیں تو وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. حالانکہ تو کسی بھی طرح سے اس ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں, یہی یوتھ کا دماغ خراب کر رہے ہیں. اس وقت یوتھ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ حقائق کو سمجھیں, پاکستان کا ساتھ دیں. بالکل صحیح بات آپ نے کی, یعنی کہ معاشرتی ہم مانگی اور فرقہ واریت جو تمام معاملات ہیں, اس پر بھی یوم پاکستان کی تاریخی اہمیت بھی ہمارے ذہن میں ہے. تو نادر میر صاحب, اس وقت اگر ہم دہشت گردی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ریاستی حکمت عملی بہت بہترین طریقے سے جاری ہے, مگر بہت سارے ایسے بھی اہم چیلنجز ہیں جس کا ذکر منظر صاحب نے بھی کیا ہے, اور ہم بھی اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یوم پاکستان کو ذہن میں رکھیں, یعنی کہ اسی کی تاریخی اہمیت کو, تو کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں فوری طور پر؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 23 مارچ 1940 کو ریزولوشن جو پاس ہوئی اور الحمدللہ پاکستان بنا, اور ابھی پاکستان از این ایمرجنگ پاور, جیو پولیٹیکل پاور, اور آگے باقی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ادھر میں تمام پاکستانیوں کو یہ پوچھتا ہوں, ہمارے سارے بھائیوں کو, بہنوں کو, کہ آپ یہ بتائیں, کوئی بھی پاکستانی ہو, کہ آپ کی دنیا میں کدھر ویلیو ہے؟ آپ بتائیں مجھے. آپ کی ویلیو سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. جو مرضی پاکستان میں مسائل ہو, اس کو ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے. ہم سب ایک پاکستانی نیشن ہے. اس لیے میں نے بات آپ سے پہلے سوال پہ پچھلی دفعہ کہا تھا, یونائٹ پاکستان. ایک پاکستان کے طور پہ آپ آئیں, اس کے اندر سارے مسئلے, جو بھی مسئلے ہیں, ہر ملک میں مسئلے ہوتے ہیں, ہر شعبے میں, ہر سیولائزیشن میں, ہر کلچر میں, ہر پولیٹیکل سسٹم میں مسئلے ہوتے ہیں, اس کو سالو کیا جائے. لیکن جو اس وقت پاکستان کے اندر چیز سمجھنے کی ہے نا, وی آر لیونگ, اور میرا یہ سبجیکٹ ہے بائی دا وے, آئی ایم اے جیو پولیٹیشین, مطلب جیو پولیٹکس کا ایکسپرٹ ہوں. میری کتاب ہے جیو پولیٹکس اینڈ جیو اکنامکس پہ ہے. ڈیفینس اینالسٹ تو کے علاوہ ملٹری ہسٹورین ہوں. اس وقت وی آر لیونگ ان دی ایرا آف ریٹرن آف جیو پولیٹکس, یعنی جیو پولیٹکس از دی کی اینڈ پولیٹکس از بلو. اوپر جیو پولیٹکس ہے اور پولیٹکس کی امپورٹنس ختم ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا آپ دیکھیں کہ اس کو ساری دنیا میں, آدھی دنیا میں تو لڑائی پھیل گئی اور آگے پھیلتی جا رہی ہے. یہ گلف کی وار کی بات کر رہا ہوں, تفصیل سے بعد میں بات کریں. بہرحال آپ کے سامنے ہے. اب ایشو کیا ہے؟ اٹ میکس نو ڈفرنس کہ آپ پولیٹیکل ویوز کیا رکھتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے, یعنی ہر ملک نے, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, 23 مارچ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, آپ پاکستانیوں نے اور پاکستان کی ریاست نے, حکومت نے, ہمارے یوتھ نے, ہماری خواتین نے, میڈیا نے پاکستان کو سیکیور کرنا ہے, نمبر 1. اور وہ ہم سیکیور کر سکتے ہیں ایز اے یونائٹڈ نیشن. یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا بات, وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد سے ہے, یا پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, یا جس مقصد سے, یہ انتشاری ٹولہ ہو یا یہ ہو یا وہ جو بھی کوئی ہو, ریگارڈلیس آف دیٹ. میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اٹ از اے کوسچن آف پاکستان. پاکستان نے بہت اچھا جواب دیا پچھلے سال انڈیا کو, اور اس سے بھی اچھا اگلی دفعہ دے گا. لیکن اس میں نہ شک رکھے کہ بھارت کیا چاہتا ہے. انڈیا وانٹس پاکستان ٹو فنش وینش, مطلب یہ وہ چاہتا ہے افغانستان
سے جو ہے آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جو باقی جنگیں ہو رہی وہ بھی سامنے. تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ جیو پولیٹکس کا ہے آپ کے سامنے. جیو پولیٹکس از وار پولیٹکس امنگ نیشنز. یہ بھی ساتھ ایکسپلین کر دوں نا, میں پڑھاتا ہوں یہ. جیو پولیٹکس از وار پولیٹکس امنگ نیشنز. یہ پولیٹکس کا ٹائم ہی نہیں ہے. اٹ میکس نو ڈفرنس کہ کون کیا کر رہا ہے سیاسی جماعت. اس کو کیا کر لیں گے, اگر دیکھیں نا میزائل بم گر رہے ہیں تو سب کو لگیں گے. افغانستان نے بھی راکٹ مارنے کی کوشش کی, ڈرون بھیجنے کی کوشش کی, وغیرہ یا اگلی دفعہ کرتا ہے تو وہ اس میں تو اینی بڈی کین بی اے ٹارگیٹ نا. اسی طرح انڈیا کا. تو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ صرف آج کل کی جو ماڈرن وار ہے نا, وہ خالی فوج کی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خالی فوج کی جنگ نہیں ہے, وہ پوری قوم کی جنگ ہے. بالکل آپ ایران کو دیکھ لیں. تو اس لیے پوری پاکستانی قوم کو اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. یوتھ لیڈنگ ود ویمن. ہماری خواتین سب سے قابل ہیں, سب سے بہادر ہیں اور سب سے عقل مند بھی ہیں ماشاءاللہ, کہ پاکستان کے لیے ہم نے. اور یہ جو باقی باتیں نا, یہ جو پرسنل ایجنڈاز ہیں, جو پولیٹیکل ٹاک ہے, اس کی جگہ اس لیے نہیں ہے کہ جنگ چل رہی ہے. جنگ میں تو یہ جنگ آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور یہ جنگ بڑھ رہی ہے, ختم نہیں ہو رہی. لیٹ می ٹیل یو, دس وار از ایکسپینڈنگ. بالکل ٹھیک ہے. اور ملکی اور جو بین الاقوامی اس وقت حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں, لیکن اگر 23 مارچ 1940 کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً یوم پاکستان قرارداد لاہور جو ہے وہ فرمودات ہمارے سامنے موجود ہیں. تو آج کے دن میں صرف ان پر تقاریر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں اس پہ عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے. یہاں میں بریک لوں گی ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بڑا ہی امپورٹنٹ ڈسکشن مڈل ایسٹ کی وار کے حوالے سے. ایران جنگ کا 24واں دن ہے, کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. 24 دن ہو گئے ہیں جب دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جانب سے جب ایران پر حملہ کیا گیا تھا, جو ریٹیلیشن ایران کی جانب سے ہمیں غیر یقینی اور غیر متوقع نظر آئی ہے, اس پر یقیناً اب دنیا حیران بھی ہے اور سرپرائز بھی. اور خاص طور پہ امریکی صدر ٹرمپ جو کہ پہلے بات کر چکے تھے کہ اگر ابنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو ایران جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا. بڑے سخت انہوں نے الٹیمیٹم 48 گھنٹے کا دیا تھا. لیکن اب جو اپڈیٹ اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, امریکی صدر ٹرمپ کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان ہے. اچھی خبر ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے, بڑے انپریڈکٹیبل ٹائپ کے ہیں امریکی صدر صاحب, اور ان کی جو کانٹروڈکشنلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں. سو اللہ کرے کہ یہ اعلان جو ہے وہ ثابت بھی رہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ایرانی حکام سے مثبت بات چیت چل رہی ہے, اور ایران جنگ کے نتیجے میں کئی دہائیوں بعد بدترین توانائی بحران کا خدشہ بھی ہو گیا ہے. یہ عالمی توانائی ایجنسی کی جو رپورٹ ہے. ساتھ ساتھ امریکی صدر اور جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کے ٹیلی فونک رابطے بھی ہو رہے ہیں, لیکن رابطہ کیا ہے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر سے, اور یقیناً اس فون کال کی بڑی اہمیت بھی رہی ہے. اور وزیر اعظم نے جو جاری کشیدگی ہے اس کے تناظر میں بہادر ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی جانب سے اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ خطے میں جو خطرناک صورتحال بن رہی ہے اس پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. سو بات کریں گے کہ ان تمام صورتحال پر مڈل ایسٹ جو ہے کیا ہمیں ایک بڑے ممکنہ تصادم کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا پھر ڈپلومیسی اپنا کوئی کام کرے گی. جی منظر صاحب, کیا کومنٹ کریں گے؟ 24 دن ہو گئے ہیں اور جس طرح سے ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, ایک طرف دھمکی بھی نظر آتی ہے, ایک طرف ڈپلومیسی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. 24 دن بھی ہو گئے ہیں. 28 فروری کو شروع ہوئے تھے, ویسے تو 47 سال ہو گئے ہیں. 47 سال پہلے, بلکہ 46 سال پہلے ذرا یاد کریں کہ 24 اپریل 1980 آپریشن ایگل کلا, جو امریکن اپنے 52 امریکنز کو بچانے کے لیے, ان کو رہا کرانے کے لیے ایران آئے تھے, اور انہوں نے ہیلی کاپٹرز اور C-130 لے کر آئے تھے. اس کی پوری آپریشن کی تیاری کئی ہفتوں کی, اور جب عین وقت پہ پھر وہ جہاز نہیں اڑ سکا اور وہ سارے پکڑے گئے, اور اس کے بعد پھر نیگوسیشن کے بعد 1 سال بعد ہوئے, تو وہ یقیناً اتنے عرصے سے جو جہاز کی وہ پریکٹسیں ہو رہی تھیں اور وہ عین وقت پہ خراب ہو گیا, اور وہ سارا کا سارا آپریشن دھرا رہ گیا. اور یہ ایک خدا کی طاقت تھی اور خدائی مدد تھی ایران کے ساتھ. وہ جو سپر پاور ہے وہ سپر پاور سمجھتا ہے بس, اور ایران کہتا ہے سپر پاور صرف خدا ہے. تو اب ٹرمپ صاحب کا تو ہر روز صبح بیان کچھ اور ہوتا ہے, شام کا کچھ اور ہوتا ہے.
اور ان کی اب تو پارلیمنٹ میں اب تو ان کی اپنی کیبنٹ میں بھی وہ بہت جلدی اب چینج آنے والی ہے. ان کے کیبنٹ کے کافی لوگ ناراض ہوئے ہیں اور اب چینج ہو رہے ہیں. سینٹ میں بھی ان کی مخالفتیں ہو گئی ہیں اور امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں. روزانہ کا بیان ان کا مختلف ہوتا ہے. جنگ بندی نہیں ہوئی. اب 5 دن کے لیے انہوں نے وہ وہاں حملہ جو تھا ان کی ایران پہ کرنا تھا, آئل کی تنصیبات پہ اور یہ اس پہ انرجی کے اس پہ بجلی کے اوپر. انہوں نے ابھی پہلے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ آپ نے ہرمز کھول دیں. اب وہ 5 دن چلے گئے. انہوں نے عید کے موقع پہ بھی کوشش کی کہ ایران 48 گھنٹے کے لیے یہ سیز فائر کر لیں, تو لیکن ایران نہیں مانا تھا. ابھی بھی انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ایران کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, مگر چونکہ آج ہی ایران نے وہ 76 ویو آ گئی ہے ان کی جو آپریشن ٹرو پرومس 4 ہے, تو آج 76 ویو میں جس کا نام انہوں نے سید الشہداء امام حسین کے نام پہ رکھا ہے. ہر ویو کا وہ کسی نہ کسی کے نام پہ, کسی نہ ابھی 2 دن پہلے حضرت علی کے نام پہ تھی, اس سے پھر قاسم کے نام پہ, پھر ہر ایک کے نام پہ کسی نہ کسی نام سے ویو ہوتی ہے. یہ 76ویں ویو سید الشہداء جو آج ہوئی ہے, اور اس نے جو آج اسرائیل میں تباہی پھیلائی ہے اچھی خاصی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. ایران کا جو انفراسٹرکچر اور اکنامک سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے, کیونکہ ایران اکیلا اسرائیل کا بھی مقابلہ کر رہا ہے, امریکہ کا بھی مقابلہ کر رہا ہے, اور وہ جواب میں تمام جہاں عرب ممالک میں امریکن اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بناتا ہے, اسرائیل کو بناتا ہے, اور ایران اور اسرائیل مل کے ایران پہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ تباہی ہیں. یہاں تک کہ کچھ 80,000 ان کے وہاں پر اس میں ہاسپٹلز بھی ہیں. 80,000 حملے ہوئے ہیں, اس میں 50,000 عمارتیں تو ان کی تباہ ہو چکی ہیں, اور بالکل, اور لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر ہو چکے ہیں, بے گھر ہو چکے ہیں. تو بہت زیادہ نقصان میں, مگر اس کے باوجود وہ اپنے ایک ایمان کی طاقت میں لگا ہوا ہے, جذبہ شہادت ہے. وہاں کچھ بھی ہو, آپ دیکھیں سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہوں گے, ذرا حملے ہو رہے ہوں وہاں لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہوں گے. تو اس سے ہمیں, میں نے ابھی کہا تھا وہ اقبال کا شعر ابھی تھوڑی دیر پہلے یوم پاکستان کے حوالے سے, تو اس وقت شاید یہی وقت ہے کہ اس وقت اگر ایک مسلم ایک ہو جائیں نیل کے ساحل سے کہ تاب خواہ کے کاشغر, اور سب مل جائیں اور یہاں سے امریکہ کے آپ نے تو مسئلے کا حل ہی بتا دیا ویسے منظر صاحب, اس کرائسس کو اپورچونٹی بنا لیں. بالکل, یہ کرائسس ہے, اس کو اپورچونٹی میں تقسیم. اچھا, آپ نورین ایران اور امریکہ کی جو اسرائیل کی جو جنگ ہے اور جو اب تک کی صورتحال ہے, اس پر کیا آپ تبصرہ کریں گی کہ ہم ان حملوں میں عسکری اور سیاسی توازن کہاں کیسے بدل رہا ہے؟ دیکھیں, اوور آل اگر ہم دیکھیں پوری دنیا کا نیا ورلڈ آرڈر نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ایک یونی پولر ورلڈ نہیں ہے, یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے. اور یہ تھریٹ جو ہے امریکہ کو کافی عرصے سے رہا ہے کہ جس طریقے سے ڈالر کم ہوتا جائے گا, یا جو برکس کنٹریز ہیں, پاکستان, چائنا, ٹرکی, یہ ساری مل کر ایک اپنا بلاک بنائیں گے اور اسی میں جو ہے خریداری کرنا شروع کریں گے, تو جو ڈالر کی پیرٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. اور یہ ایک تھریٹ, اتنا بڑا تھریٹ تھا کہ اس سے پہلے اگر عراق کی وار ہم یاد کریں تب بھی وہ پیٹرو یورو کی ڈیل کی وجہ سے ہم نے دیکھا عراق کی وار ہوئی. آج کے دور میں جو یہ نیا بلاک ہے اور جو نئے ہم پاور ابھرتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس میں یہ جو اقدام ہوا یہ بہت ہی غلط وار تھی, غلط کیلکولیشن تھی, جس میں نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو بھی بہت بڑا جھٹکا محسوس ہوا. اور جو ایران, ابھی منظر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ ان کو ڈیمیج ہوا, آئی فیل ہر طرح سے ون ون سچویشن اس وقت ایران کی نظر آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اکثر آ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں, لیکن آج 24 دن ہے, تو وہ پہلے ہی دن اگر جیت گئے تھے تو وہ اس فیلڈ میں یعنی کہ وار فیلڈ میں کیوں ہیں اب تک. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے 5 دن کا جو ہے ایک سیز فائر کیا ہے کہ وہ پاور پلانٹ پہ نہیں کریں گے, جبکہ ابھی نیا بیان اس وقت آیا ہے ایران کی خبر رساں ایجنسی کی طرف سے کہ ہماری کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت ان سے نہیں ہو رہی ہے. اور یہ ٹرمپ کا جو بیان ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آئل پرائس نہیں, وہ مذاکرات پہ اگر تیار بھی ہے تو کنڈیشن انہوں نے بتا دیا کہ بھئی سینکشن ختم کر دیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ مسئلے کا حل الٹیمیٹلی ختم کریں. بالکل ایسا, مطلب انہوں نے کہا یہ سیز فائر نہیں ہونی چاہیے, جنگ مستقل ختم ہونی چاہیے. تو یہ بھی بہت بڑی, بہت اہمیت سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اس جنگ کو ختم کر رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ آئل پرائسز ایک دم نیچے آئیں. تو یعنی کہ آئل پرائسز یا جو اکانومی ہے یا اسٹاک مارکیٹ ہے وہ خبروں پہ چلتی ہیں. تو جیسے کہ ایران نے ابھی کہا ہے کہ ہماری کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی ہے, یہ صرف اور صرف ایک ایسا بیان ہے جس سے آئل کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی بڑی تشویش کی بات ہے کہ جب ایک امریکی صدر آ کے کہتے ہیں کہ
ہمارے بڑے اچھے مذاکرات چل رہے ہیں, ہم نے ان سے بات کر لی ہے. اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ کہ اگر ایسا ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری نکل آ سکتی ہے کہ اس پوری جنگ میں اس خطے میں تھوڑا سا ہمیں ایک ریلیف ملے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایران ہو یا اس وقت جو سب سے بڑا اکنامی ہتھیار جو انہوں نے یوز کیا ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کا, اور اس میں صرف اور صرف ہم کیا بات کریں, ہم تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی اس وقت ڈپلومیسی کر رہے ہیں کہ جہاں ہمارے جہاز کو راستہ بھی مہیا کیا گیا, تو ہمارا جو ایک تھوڑا سا ایشو تھا کہ آئل کا مسئلہ ہو جائے گا وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. دوسری جگہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی ہمیں ادھار پہ آئل دینے کو تیار ہے. لیکن انڈیا کی اگر مقابلے میں بات کر لیں, یو کے کی ہم انرجی سیکٹر کی بات کر لیں, تو پوری دنیا اس وقت جو ہے بہت پریشان ہے. جہاں انہوں نے 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دیا تھا, اس کے بعد یہ عید کے ہالیڈیز کے باوجود بھی یہ جو ڈپلومیسی کے جتنے بھی چینلز تھے, جتنی بھی فون کالز تھیں, وہ بالکل بند نہیں ہوئی, اور کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑے. تو ڈیفینیٹلی جو الٹیمیٹم انہوں نے دیا تھا یہ اس میں انہوں نے خود ہی بیک آؤٹ کیا ہے, اور ایک اچھا فیصلہ ہے. اور اگر بات ابھی نہیں بھی ہوئی ہے تو میرے خیال سے بات ہونی چاہیے, اور اس مسئلے کو جو کہ اب 24 دن سے آگے نکل چکا ہے, کیونکہ اب میرے خیال سے دنیا جو سب سے بڑا گیس کرائسس ہے یا جو آئل کے وہ برداشت نہیں وہ کر سکتے. بالکل. نادر میر صاحب, آپ بھی اس بات سے ایگری ہوتے ہیں کہ بس اب 24 دن تو ہو گئے ہیں, مگر یہ زیادہ جو ہے یہ جنگ اتنی طوالت نہیں پکڑ سکتی, کیونکہ اس میں الٹیمیٹلی پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. یہ بھی جواب دیجیے گا. دوسرا یہ بھی بتائیے گا, آپ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے, اور یہ جو ملٹری اسٹریٹجی ہو گئی, اور پھر سب سے بڑا جو ان کا آپ کہنا کہ ٹریگر انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد جو کیا ہے, ان تمام چیزوں کو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ انکنونشنل وار فیئر جو ہے ایران کی یہ کامیاب جا رہی ہے؟ اب جو سٹیج آ گئی ہے وار کی ٹورڈز دی 4th ویک, وہ ہے وار ٹرمینیشن یا وار ایسکلیشن. وار ٹرمینیشن کا مطلب ہوتا ہے جنگ ختم ہونا, وہ سیز فائر ہو, وہ ڈپلومیسی ہو, یا جو بھی ہو, برا کہ جنگ کنٹینیو ہو, اور اس کے بعد جو بھی سولوشن نکلتا ہے وہ پہ نکلے, جنگ بیٹل فیلڈ پہ نہ نکلے. دیٹ از وار ٹرمینیشن ایک. اور دوسرا ہے وار ایسکلیشن, کہ جنگ پھر بڑھ جائے, آلریڈی بڑھ گئی ہے لیکن مزید بہت زیادہ بڑھ جائے. تو یہ دو صورتحال ہیں, ان میں سے ایک ہوگی اس کی, کیونکہ یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے, اٹ کی ناٹ گو آن فار ٹو لانگ. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اس کو پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ اس جنگ کو, پاکستان کی بات کرتا ہوں, وی آر پاکستانی, وی شوڈ ٹاک, وی آر ٹاکنگ آن پی ٹی وی, گورنمنٹ کا چینل ہے, پاکستان کا چینل ہے, اور ویسے بھی ہم پاکستانی ہیں, کہ سب سے پہلے آپ پاکستان کا انٹرسٹ دیکھیں, باقی ملکوں کو, دنیا کو چھوڑ دیں. پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ جنگ بند ہو. وجہ گلف کے اندر جہاں جنگ ہو رہی ہے, گلف کے اندر وہ پاکستانی ہیں ملینز میں, نمبر 1, ان کی لائفز, ان کی جابز, ان کا سب کا ہمارا فرض ہے, حکومت کا, اسٹیٹ کا, ان کو پروٹیکٹ کرنا, سیکیور کرنا. سیکنڈلی, آپ کی اکانومی وہاں ڈائریکٹلی لنکڈ ہے, وہاں سے ارننگز آتی ہیں, بلینز آف ڈالرز آپ کے پاس, پتہ ہے آپ کو, بلک ادھر سے ہی آتا ہے. تیسرا, یہ جو آئل آتا ہے, آپ کا اکانومی, آپ کا سسٹم نہیں, اگر وہاں سارا مڈل ایسٹ کولیپس ہو جاتا ہے, سارے ملک گلیاں اس میں کولیپس ہو جاتی ہیں, تو اکنامکلی آپ کا کیا اشر ہوگا, آپ وہ بھی سوچتے ہیں نا, آپ کو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا پریکٹیکلی. لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ, ناٹ ایموشنل. تو وار کو ٹرمینیٹ کرنا ہمارا انٹرسٹ ہے, یعنی پاکستان کا, یہ پہلی بات ہے. دوسرا, ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. وار بڑھ جاتی ہے جس طرح اگر ایسکلیٹ ہو جاتی ہے, اور اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ سعودیہ نے بھی کہا اگر بڑھ جاتی ہے, سعودیہ ایران کی وار شروع ہو جاتی ہے, تو ہم تو سعودیہ کو جوائن کریں گے. تو ظاہر ہے ہم تو ایران کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے نا, بڑی ہماری ہمدردی ہے ایران کے لوگوں کے ساتھ, ہمارا ہمسایہ بھی ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ جنگ ختم ہو, بجائے کہ آپ جنگ کے اندر انوالو ہو. یہی اس کا حل ہے نا, کہ وار ختم ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اکیلے تو جنگ ختم نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے بہت سارے اور ممالک کے ساتھ مل کے, کیونکہ اس گلوبل ایشو نہ ہو, دس از اے ریجنل وار ود گلوبل افیکٹس. یہ خطے میں جنگ ہے, گلف کے اندر ایران کی جو جنگ ہے, لیکن اس کے اثرات تو ساری دنیا میں جا رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ ایسکلیٹ کیسے ہو رہی ہے. اٹ از ایسکلیٹنگ ہاریزنٹلی اینڈ ورٹیکلی. ہاریزنٹل کا مطلب ہے اس میں نئے نئے ملک آتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یوکرین اس طرف آ رہا ہے, یعنی ایران کے خلاف, کیونکہ نیٹو کا یورپ کے ساتھ ہے, امریکہ کے ساتھ ہے, اور کچھ اور ملک بھی. اور نارتھ کوریا انڈیکیٹرز دے رہا ہے کہ اگر ہوئی تو وہ ایران کی مدد میں شاید آ جائے, جس طرح نارتھ کوریا نے روس کی مدد کے لیے یوکرین میں فوج بھیجی تھی. تو جتنے جتنے ملک اس میں آتے جائیں گے تو ورلڈ وار ایسے ہی بنتی ہے نا, جو آپ کہتے ہیں بڑی ورلڈ وار یا ورلڈ ایٹ وار. دنیا کے بہت سارے ممالک اگر آ جائیں گے تو بات کمپلیکیٹ ہو جائے گی, اس کو حل کون کرائے گا اس کو؟ پھر تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے نا, ایک آگ لگ جائے نا اور پھیلتی جائے تو وہ سب کو جلا دیتی ہے. یہ بیوقوف لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, جو یہ نہیں سمجھ رہے
کہ جب بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے نا تو اٹ برنز ایوری تھنگ اینڈ ایوری بڈی. یہ سمجھنے کی بات ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں, ایران بھی شامل ہے, اسرائیل بھی شامل ہے, سعودیہ بھی شامل ہے. اور دوسری بات جو ایسکلیشن کی ہے جو کوئی نہیں سمجھ رہا, چونکہ میرا سبجیکٹ ہے, میں پڑھاتا ہوں, لکھتا ہوں کتابیں گلوبل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, لوکل لیول پہ بتاتا ہوں. یہ جو سب سے بڑا خطرہ جو امیجیٹ ہے نا وہ اسرائیل کے ریئیکٹرز پہ ڈیمونا میں ایران نے اٹیک کیا ہے, اور اسرائیل نے ایران کے اوپر کیا ہے ان کے نیوکلیئر سائٹس پہ. اور آگے اگر یہ بات بڑھتی ہے, اگر یہ نیوکلیئر سائٹس کو اٹیک کرتے ہیں, کوئی کرے, کوئی ایک ملک یا ایک شہر تک نہیں محدود رہتی, وہ بہت دور تک پھیل جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ کنونشنل, میں ایز اے سولجر ہوں, اسکالر ہوں, ریفارمر ہوں, اور میں ملٹری ہسٹورین ہوں, آئی کین ٹیل یو دس کہ باقی جتنی مرضی خوفناک جنگ ہونا وہ ٹھیک ہے, ٹالریبل ہے, یا چلو اس میں سے کچھ بچ جائے گا. لیکن ونس اٹ گوز نیوکلیئر نتھنگ ول بی لیفٹ. کیونکہ سب سے پہلا اگر چاہے ریڈیشن لیک ہو جائے نا, بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ ہسٹری پڑھے, چرنوبول میں لیک ہوا تھا, کیا ہوا تھا, ایک تو جاپان کا ریئیکٹر لیک ہو گیا تھا تو سان فرانسسکو, امریکہ کی کیلیفورنیا کی کوسٹ تک ریڈیو ایکٹیویٹی آ رہی تھی. سو یہ ہمارا بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے سب کے انٹرسٹ میں ہے, دنیا کے, ہم بھی شامل ہیں, ہم تو ایران کے بارڈر پہ لوکیٹڈ ہیں, اور ایران کا بھی انٹرسٹ ہے اس میں. بائی یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی جنگ جیتے گا, نو بڈی ول کم آؤٹ آف دس. جس طرح انڈیا پاکستان کی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو آپ کا خیال ہے کوئی جیتے گا اس جنگ کو؟ انڈیا بیوقوف ہے جو پاکستان کو دھمکی دیتا ہے. پاکستان کے پاس یہ قابلیت ہے کہ اٹ کین فنش آل اٹس اینیمیز. جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سب کو پاکستان ختم کر سکتا ہے. میں نیوکلیئر ویپنز کی بات کر رہا ہوں, یہ قابلیت ہے پاکستان. تو اس طرح دوسروں کے پاس بھی ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ امن, آپ پوچھے پر حل کیا, اس کا حل اس پہ یہ ہے وار ٹرمینیشن, امن کی جائے. دیکھیں کوئی بھی پیس ہوتی ہے نا, کوئی بھی, وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی, کوئی بھی. لیکن بات تو وہی ہے نا نادر صاحب, آپ ذرا منظر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. سر یہ سفارتی طور پہ کوششیں اگر کی بھی جا رہی ہیں تو ایران اس وقت اس موڈ میں ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرے. اس کی اپنی کنڈیشنز ہیں جس پہ وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو مستقل طور پہ ختم کیا جائے. جی اس وقت ویسے آپ نے کہا برطانیہ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے, ادھر سے نیٹو بھی ایکٹیو ہو رہی ہے, اور بھی بریگیڈیئر نادر صاحب نے بھی کافی ڈیٹیل سے کافی اس پہ اپنا اوور ویو دیا ہے. تو ابھی ایرانی صدر پزشکیان نے بھی ایک آئیڈیا پیش کیا ہے اسلامک ممالک کی جنرل اسمبلی. جی. تو وہی جو بات آ جاتی ہے. اور جہاں تک ایران کی شرائط ہیں, ایران مذاکرات کی جب بات ہوتی ہے تو پہلے بھی وہ تیار تھا, اب پھر دوبارہ سے اس نے اپنی 7 شرائط دی ہوئی ہیں. لیکن وہ 7 شرائط ایسی ہیں جو جن کے بیسک آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ناک سے لکیریں نکلوانے والی بات ہے ٹرمپ کی, اور اس پہ کسی طرح سے بھی وہ نہیں آئیں گے, وہ بھی نہیں مانیں گے. اب بہرحال یہ ان کی شرائط ہیں, ادھر ٹرمپ کی اپنی شرائط ہیں کہ وہ بھی لے کے آئیں, وہ ایران کے لیے ساری قابل قبول نہیں ہے. مگر یہ کہ اب آج ہمارے وزیر اعظم کی بھی صدر سے بات ہوئی ہے, اور اب پاکستان ہی پہ زیادہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے اس ساری جنگ میں. اور پہلے بھی جیسے سعودیہ اور ایران کی ٹینشن شروع ہوئی تھی تو پاکستان نے اس کو کام ڈاؤن کیا اور اپنا کردار ادا کیا, اور اسی لیے ایران بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اب چونکہ بہت زیادہ آگے اسکیلیٹ ہو گئی ہے یہ جنگ, اور کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, جبکہ مجھے نہیں پتا کہ 5 دن تو وہ ٹرمپ رکے ہیں, لیکن یہ جنگ رکے گی نہیں, یہ جنگ اسی طرح چلتی رہے گی, ویوز آتی رہیں گی. اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے, آج بھی اسرائیل نے کافی حملے کیے ہیں تہران پر. تو میں نے تو ابھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ 2 سال پہلے میں, نذیر لغاری صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں, آپ جانتی ہیں, پھر ہمارے یہ اویس ربانی, ہم تینوں ایران گئے تھے, اور انہوں نے ہمیں یہ ساری میزائل ٹیکنالوجی, ڈرونز اور یہ دکھائے. اور وہاں ایک میزائل کو درخت کے اندر سے دکھایا ہوا تھا, وہ درخت نما بنایا ہوا تھا. ہم نے پوچھا یہ کیا, کہنے لگے ہمارا مقصد صرف جنگ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یہ میزائل امن کے لیے ہیں. تو وہ امن کے خواہاں ہیں پہلے سے ہی, انہوں نے اپنے ٹیکنالوجی میں بھی انہوں نے امن کو پینٹ کیا ہوا تھا, ہم نے وہاں دیکھا سارا. اور جو کچھ دیکھ کے آئے ہو اتنا وقت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس وقت جیسے نورین نے بھی کہا, بریگیڈ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو اور پاکستان اس میں ایک اہم کردار ادا کرے گا کہ یہ کسی نہ کسی معاملے کو پہنچا دیا جائے گا, کیونکہ نقصان سب سے زیادہ پاکستان کو ہونا ہے اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے, کیونکہ ہماری معیشت پہلے ہی کافی کمزور ہے. اور اگرچہ کہ ہمیں, جیسے ابھی نورین نے کہا کہ جی وہ سعودیہ ہمیں ڈیفر پیمنٹ پہ بھی آئل دے رہا ہے, ہمارا وہاں سے جہاز بھی نکل کے اب پہنچ چکا ہے یہاں پاکستان میں, پورٹ قاسم پہ آ چکا ہے, سپلائی بھی آ رہی ہے, مگر ریٹ تو وہی ہوں گے نا, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہمیں ادھار بھی آیا تو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ہمیں پیٹرول مل رہا ہوگا, ہمیں ویسی بچت کی عادت نہیں ہے. اور جس طرح سے اس وقت ہمیں اس کی پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے, ہر شہری کو, ہر پاکستانی کو اپنا کفایہ شواری اور اس کا پہلے سے ایک مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے, کام آئیں گی. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے
کہ عوام کو بھی جو اس وقت کفایت شعری کے اوپر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے, اپنے لگژریز لائف اسٹائل کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, اور انہوں نے اپنے طور پہ انیشیٹو لینے کی بھی کوشش کی ہے. شارٹلی نورین آپ بھی بتا دیجیے کہ اس وقت کہ آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ اسکیلیٹ کرے گی یہ وار, یا پھر کوئی نہ کوئی سفارتی جو معاملات ہیں وہ آگے ہمیں نظر آئیں گے بالخصوص پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیے پاکستان کا رول اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے جیو اسٹریٹجیکلی. جیسے ہم نیبرنگ کنٹریز کو ہم خود بھی ان کے ساتھ فالو کرتے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ایون امریکہ کے ساتھ ہمارے اس وقت جو تعلقات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم یہاں پر ان کا ایک مڈل مین بن کر بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت ہم جس طریقے سے خود بھی بڑا اچھا مینیج کر رہے ہیں اپنی صورتحال کو, اپنے خطے کو بھی, تو پاکستان تو یہاں پہ اپنا رول امپورٹنٹ پلے کرے گا. لیکن ایسکلیشن مجھے لگتا ہے کہ اوبویسلی ہوگی 5 دن کی بعد. جیسے میں نے آپ کہی کہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم پاور پلانٹس پہ حملہ جو ہے 5 دن کے لیے ڈیفر کر رہے ہیں. اگر جنگ رک بھی جائے گی تو ان کو آئل کو مارکیٹ میں آنے میں اور پرائسز کم ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. تو ایسکلیشن, یا اگر ہم کہیں کہ جنگ بندی ختم بھی ہو جاتی ہے تو پراکسیز جو وارز ہیں وہ چلتی رہیں گی, جو پہلے سے بھی چلتی رہی ہیں. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون پاکستان اور انڈیا کی جنگ ختم ہو گئی لیکن افغانستان کے ذریعے, کبھی کچھ اور دہشت گردی ایلیمنٹ کے ذریعے چلتی ہے, تو یہ والی چیز کنٹینیو رہے گی. لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ اس بار جو ہے ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہو, کیونکہ یہ معاملہ ہم اس کو اتنی آگے لے کے نہیں جا سکتے. آپ خود دیکھیے جب یہ قطر میں معاملات یعنی کہ جو نیگوسیشن تھی وہ بالکل بہت اچھے سے کمپلیٹ ہو چکی تھی, لیکن اس کے بعد اسرائیل نے ایک اپارچونٹی فائنڈ کی کہ بھائی یہ لوگ وہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہیں تو اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں ملے گا. تو انہوں نے پھر آیت اللہ خمینی کی شہادت کے جو ہم نے دیکھا کہ ایٹ دی اینڈ جو رزلٹ آیا, تو آپ جب کسی روحانی پیشوا کو ایک ملک کے آپ اس طریقے سے سپریم لیڈر کو ختم کر دیں گے تو اس کے بعد میرے خیال سے ان کے پاس کوئی اور آپشن بچتا نہیں ہے کہ وہ کسی شرائط پہ یا کسی ایسی بات پر اپنے آپ کو جو ہے بیک کر لیں. لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چلو اگر آپ کی 2 بات نہیں مانیں گے تو ایک بات تو مانی جائے گی. تو یہی کچھ ایسی باتیں, ایسی کچھ مذاکرات ہیں جو اس ٹیبل پہ آئیں گے, اور آج نہیں تو کل میرے خیال سے بیک آؤٹ کرنا پڑے گا. میں تو سمجھتی ہوں یہ کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے, وہ یہ کہ جیسے کہ بات کی تھی منظر صاحب نے بھی, کہ تمام مسلم امہ کو جو ہے اس وقت اتحاد متحد ہو کر جو ہے وہ اپنے ازلی دشمن جو کہ اسرائیل ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے. اور یقیناً گریٹر اسرائیل کے سب کے سامنے ہے. اور بالکل, اور دیکھیں یہ پیٹرو ڈالر, میں سمجھتی ہوں یہ پیٹرو ڈالر یا پھر امریکہ کی جو ہے وہ فائنینشیل نظام پر اجارہ داری, یہ سب ایک طرف ہے, لیکن گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بہت بڑا کاز ہے اسرائیل کا, اور اسی کے تحت یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ مسلم امہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. میں تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. پروگرام سے اجازت اللہ نے کے پاس.